بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوشل میڈیا کے ایک نام نہاد نئے محقق کی بات سنیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بالکل سمجھنے میں بالکل یکساں ہیں اور ان میں سے کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک خبر ہے جو اردو اخبار میں لکھی ہوئی ہے، اور پھر یہ ایک خبر ہے جو آسمانوں سے آئے ہوئے اخبار یعنی کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور اردو کے اخبار کو سمجھنا بالکل برابر ہے۔ یہ مرزا انجینئر اور اس طرح کے اور لوگوں سے متاثر ہے، اور حیرت کی بات لوگ ان کو سنتے بہت ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے، حالانکہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ اخبار اور قرآن سمجھنے میں ایک جیسے ہی ہیں، معاذ اللہ۔ بڑی جرت کی بات ہے، بہت جرت کی بات، اور یہ ان کی ہمت ہے کہ اتنی بڑی، اللہ معاف کرے، جسارتیں اور اتنی بے ادبیاں کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اب قرآن سنت کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ دراصل یہ علماء کے خلاف لوگوں کو کرنے کی بات، علماء کے خلاف کرتے ہیں، علماء کے خلاف کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، علماء سے دور کرنے کے لیے، مگر ریالٹی یہ نہیں ہے جس طرح یہ ایک شخص کہہ رہا اور مرزا انجینئر کہتا ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ سنیے قرآن کیا فرماتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن اللہ نے آپ پر اے حبیب نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، واضح کریں کہ ان پر اترا کیا ہے۔ اگر یہ اخبار اور قرآن ایک ہی طرح ہے معاذ اللہ، ان کا سمجھنا یکساں آسان ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربی النسل تھے، فصیح و بلیغ ایلوکینٹ عربی تھے، ان کو قرآن سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، باوجود عربی ہونے کے۔ ہم تو ترجمہ پڑھتے لوگ، ہم تو ترجمہ پڑھنے والے، وہی علماء کا لکھا ہوا، ڈائریکٹ تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو شخص یہ بکواس کر رہا ہے، یہ تو اخبار کی طرح معاذ اللہ قرآن پڑھنا آسان ہے، یہ تو خود بھی قرآن بغیر ترجمے کے نہیں پڑھ سکتا، عربی سے خود قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، یہ ترجمے کا محتاج ہے، یہ کس طرح یہ بات کر سکتا ہے معاذ اللہ۔ اب ذرا قرآن میں غور کیجئے، 23 سال کا عرصہ، 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک اترا، اور قرآن فرماتا ہے ہم نے قرآن یہ کیوں نازل کیا؟ علی مقص، ہم نے قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دل مبارک میں اس پر ثبت کر دیں۔ ایک اور جگہ فرمایا ہم آپ کے دل مبارک اس پر ثبت کر دیں، آپ کو بالکل یاد ہو جائے، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو آپ پر تلاوت کریں۔ اسی طرح قرآن نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے آپ کو بھیجا، اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارا تزکیہ کرتے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر یہ اخبار کی طرح معاذ اللہ آسان ہے تو سیکھنے کی صحابہ کو کیا ضرورت ہے جو عربی النسل ہے؟ اب آگے چلیے، ان لوگوں کی جہالت سنیے کہ علماء کے بغض میں یہ کہاں پہنچے ہیں۔ دیکھیے شعب الایمان کی روایتیں ہیں، آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 8 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھتے ہیں، عربی ہونے کے باوجود 8 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کا آپ جامع ترمذی اور مختلف کتابوں میں معمول دیکھیے کہ 10 آیات حضور سے سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کے بعد اگلی 10 آیتیں یا 5 آیتیں سیکھتے تھے۔ اگر معاذ اللہ قرآن پاک پڑھنا بغیر استاد کے درست ہے، اخبار کی طرح آسان ہے، یہ صحابہ جو عربی نسل تھے ان کو کیا ضرورت پڑتی تھی؟ ہر 10 آیتوں کو سیکھ کر پھر 10 آیتیں مزید پڑھتے تھے، حضور سے سیکھتے تھے، پھر 10 یاد کرتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ایک اور بات سنیے، قرآن پاک کے حوالے سے جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے جو قرآن میں بغیر علم کے کلام کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ لے۔ من تکلم اس طرح کے الفاظ ہیں جو قرآن میں بغیر علم کے کلام کرے۔ اب یہ قرآن میں علم کے بغیر کلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو شخص جاہل انسان ہے، یہ اور اس جیسے اور جاہلوں کو ایک نصیحت ہے۔ قرآن فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب وأخر متشابہات، کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کے اندر کچھ محکم آیتیں، کچھ متشابہات ہیں۔ میرا آپ سے، اور میں نے پہلے ویڈیو میں 5 سوالات کیے ہیں مرزے پر جو کہتا ہے قرآن بغیر استاد کے پڑھنا درست ہے، میں ان سے اور یہ نئے بہروپیے سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پہلے دن قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کرے اور وہ قرآن پاک کی جس آیت کو پڑھ رہا ہے، اگر اس کو نہیں پتا کہ یہ محکم ہے یا متشابہ ہے، اگر وہ متشابہ آیت کو ترجمہ پڑھ کر اس کو ذہن میں بٹھا لے اور عقیدہ بنا لے، کیا وہ گمراہ ہوا یا نہیں؟
اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی اسی کے تحت کہ جب تم دیکھو لوگ آیت متشابہات کے اندر غور و خوض کر رہے تو جان لو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں کجی ہے، تو فرمایا ان سے دور رہو، یہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ مفہوم روایت ہے صحیح بخاری کی، آپ جا کے سورہ آل عمران کی تشریح میں پڑھ سکتے کتاب التفسیر میں۔ تو اب اگر کوئی شخص پہلے دن ترجمہ پڑھ رہا ہے اور اس بے وقوف انسان سے کوئی سوال کرے کہ یہ کہتا ہے اخبار کی طرح قرآن پڑھنا آسان ہے، بالکل سمجھنا آسان ہے، اگر وہ پہلے دن ہی آیت متشابہ پڑھ لے، اس کو کیا پتا متشابہ اور کیا محکم کیا کو، وہ تو پہلے دن پڑھ رہا ہے، قرآن کے ترجمے میں نہیں لکھا یہ محکم ہے یہ متشابہ ہے، تو کیا اگر وہ متشابہ کے پیچھے پڑے گا تو قرآن کی روح سے اس کے دل میں کجی ہے کہ نہیں، وہ کیا صحیح سمجھ جا رہا ہوگا؟ نہیں۔ اگر ایک شخص پہلے دن قرآن پڑھے اور اس نے کسی استاد سے نہیں سیکھنا، جس طرح کا آپ کا مرزا آپ کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کہتا ہے، اور آپ بھی پھر لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اور نئے فرقے بنانے کے لیے کہتے ہیں، ایک آیت ناسخ ہے ایک منسوخ ہے، ایک آیت پہلے نازل ہوئی ایک بعد میں نازل ہوئی، کیونکہ ترجمے میں تو نہیں لکھا یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، عربی عبارت میں تو نہیں لکھا۔ اگر کوئی شخص بغیر استاد کے قرآن پاک پڑھے اپنے گھر میں سیکھنا شروع کر دے، اس کو نہیں پتہ یہ ناسخ ہے منسوخ ہے، مثلا سورہ بقرہ کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، جن کے شوہر فوت ہو جائیں وہ 4 ماہ 10 دن رکی رہیں، اور اس سے اگلے صفحے پہ چلے جائیں، اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو کیا کریں، متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ 1 سال تک اپنے شوہر کے گھروں میں رہیں، ان کا سامان وہی ہوگا۔ تو اب پچھلے رکوع میں 4 ماہ 10 دن، اگلے رکوع میں 1 سال تک رکنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا وہ کہے قرآن پاک میں یا 1 سال کا نظریہ بنا لے یا وہ ڈاؤٹ میں آ جائے کہ صحیح کیا ہے، تو بتائیں اس ڈاؤٹ کا، اور اس طرح اگر خدا نہ خواستہ وہ قرآن پاک کے متعلق کوئی غلط نظریہ بنا لے تو بتاؤ کہ کیا قرآن کی اس فہمی سے، اس قرآن پاک کو اپنے طور پر سمجھنے سے وہ گمراہ ہوا یا نہیں؟ یہی علماء کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں قرآن کی توہین کرتے ہو تم، قرآن سے گمراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح گمراہ ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو اپنے فہم کے مطابق سمجھنا چاہے گا، ناسخ و منسوخ کا، متشابہ محکم کا علم نہیں ہوگا، کسی استاد سے آپ کے مطابق سمجھنا نہیں، ترجمہ صرف پڑھنا ہے، بتاؤ وہ گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن نے اس کو گمراہ نہیں کیا، اس کے غلط طریقے نے، کہ اس کو قرآن فہم کا جو طریقہ قرآن نے سکھایا تھا کہ وہ ایک استاد سے سمجھنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سیکھتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں، یہ آپ کتاب الصوم میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ایک کالا ڈورا لیا، ایک سفید ڈورا لیا، اپنے تکیے کے ساتھ رکھ لیا، اور وہ کھاتے پیتے رہے۔ قرآن میں تھا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے۔ اب وہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا نظر ہی نہیں آ رہا، فجر ہو گئی، اب وہ بڑا پریشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تکیے پر سفید ڈورا کالا ڈورا رکھ لیا، میں دیکھتا رہا۔ حضور نے مزاح فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت وسیع، اذن وسادتک لعریضۃ، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ فرمایا انما ہی سواد اللیل و بیاض النہار کما قال علیہ السلام، یہ سفید ڈورا کالا ڈورا استعارہ ہے، مفہوم ہے۔ سفید ڈورے کا مطلب دن کی سفیدی ہے، یعنی فجر طلوع صبح صادق ہے، طلوع صبح صادق فجر کا طلوع ہونا، اور رات کا ڈورا کالے ڈورے کا مطلب رات ہے۔ تو صحابی کو بھی مغالطہ لگ گیا قرآن کا ایک مجاز سمجھنے میں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا پڑا، اور آپ اور مرزا انجینئر یہ کہتے ہیں کہ بغیر استاد کے پڑھو۔ اس غلط فہمی کو اگر علماء گمراہی سے تعبیر کریں، تم سب کو گستاخ کہتے ہو قرآن پاک کے، تو اس جیسے جو لوگوں کو غلط پٹی پڑھا رہے ہیں کہ ترجمہ خود پڑھو، ترجمہ پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ بھی کسی عالم نے کیا ہے؟ پھر آپ ڈائریکٹ عربی میں جاؤ نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تم قرآن کے بارے میں ہمیں کہتے ہو، قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور ایک تفسیر ہے کوئی یاد کرنے والا قرآن کو؟ تو اب اگر تم ہمارے نزدیک قرآن پڑھنا آسان ان لفظوں میں ہے، ایک تو یاد کرنا آسان، ایک سی تفسیر، دوسری یہ ہے کہ یہ بہت بڑی فلسفی اس میں بیان نہیں ہوتی کہ آپ بڑے استعارے کنائے بہت کچھ سمجھیں اور بڑا غور و فکر کریں تو کئی سالوں تک پھر بھی سمجھ نہ آئے، جس طرح فلسفے کے اندر ہوتا۔ قرآن ایسے نہیں، قرآن تھوڑی سی توجہ کریں، کسی اچھے ماہر سے سمجھیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔
اس کے استعارے کنائے زیادہ بہت گہرے بھی، کہیں علماء کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے استعارے کنائے کیا ہے۔ تو قرآن پاک سمجھنا آسان ہے ان معنوں میں کہ سمجھنا چاہے گا، اس کے لیے اسباب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور قرآن پاک میں اندر استعارے کنائے اتنے گہرے بیان نہیں کیے گئے کہ انسان سمجھ ہی نہ سکے۔ جس طرح کے فلسفی کے اصولوں میں گہرے اصول ہوتے ہیں کہ عام بندہ جتنی بار مرضی سمجھے اس کو پتہ نہیں چلتا یہ کیا بیان ہو رہا۔ تو لہذا قرآن پاک سمجھنا آسان کر دیے، کوشش کرے گا اس کو سمجھ آ جائے گی۔ صحابہ ایک دوسرے سے سمجھتے تھے، صحابہ بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ سے سمجھتے تھے۔ اس لیے قرآن سمجھنا آسان ہی ہے، لیکن جو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا معنی مفہوم یہ نہیں قرآن پاک خود پڑھنا شروع کر دے۔ اگر نہ یہی کرنا ہے تو کسی عالم کا ترجمہ پڑھے بغیر خود پڑھو، پھر وہ بھی کسی عالم نے کیا، اس نے علم کی بنیاد پر اپنے صرف و نحو اور عربی بلاغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا، اس نے بھی علم پڑھ کے پھر ترجمہ کیا ہوگا۔ ترجمہ بھی بغیر علم کے نہیں ہوتا۔ تو مرزا انجینئر اور اس کے جتنے فالوور اور اس جیسے جاہل لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، علماء سے دور کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ 23 سال میں قرآن اترا، کیوں؟ اگر یہ اخبار کی طرح پڑھنا آسان تھا تو ایک دن میں نازل کر دیا جاتا۔ قرآن فرماتا ہے آہستہ آہستہ پڑھنا، دل پہ ثبت کرنا، سمجھنا آسان، صحابہ آہستہ آہستہ سمجھ سکے۔ اگر یہ اتنی آسان چیز تھی تو ایک دن میں چند دنوں میں نازل کر دیا جاتا۔ لہذا اس وجہ سے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔